سے بچا کرو، نہ چندہ دیا کرو، نہ زکوٰۃ دی کرو۔ جو یزید کے باپ کا عرس مناتے ہیں ان سے زکوٰۃ کو بھی بچایا کرو، اپنے رزق کو بھی بچایا کرو، ایسے مولویوں سے بچ کے رہا کرو۔ ان سے زبردستی کرنے والا مومن ہے؟ بولو پھٹ کو کیڑی کرتے سمجھتے ہو؟ ان سے ظلم کرنے والا مومن ہے؟ کوئی زندیق اور ملعون یہ نعرہ لگائے، بے خطا بے قصور اگر کا کوئی نعرہ لگائے، جس قبیلے نے نبی کے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہو، کیا سمجھو گے وہ کون ہے؟ ہم میں سے ہو سکتے بولو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، پھر جو جناب کر رہے ہیں وہ کن کا طریقہ ہوا؟ آج جو کہے کہ جو ایمان ابی طالب کا قائل نہیں اس کا اپنا ایمان ثابت نہیں ہے، پھر اس سے کیا پتا چلا کہ جناب سید عفیف الدین حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ ایمان ثابت نہیں؟ جس آستانہ عالیہ کی جناب پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی آپ کمائی کھا رہے ہیں، آپ تو ان بزرگوں کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رجب المرجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت اس ماہ مبارک کے اندر جس طرح کے ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات سے عقیدتوں محبتوں کے اظہار میں مختلف محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے دی و توفیق سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو ایسے ہی اس ماہ مبارک کے اندر امیر المؤمنین خال المؤمنین عظیم صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات کے ساتھ بھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برگاہ میں عقیدتوں محبتوں کے پھول نچاور کرتی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ کرتی رہے گی۔ مگر اس ماہ مبارک میں اہل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپی ہوئی کچھ کالی بھیڑوں کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ اپنی بد باطنی کا اظہار کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور جو ان کے اندر بد عقیدگی کا گند ہے گاہے بگاہے اس کا بھی اظہار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی مجھے کچھ دوستوں نے ایک کلپ پرسنل میں بھیجا کہ ایک انور شاہ گیلانی نامی پیر ہے جس کے مرید نے اپنی گفتگو میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات کے ساتھ جو بغض ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، پہلے آپ اس شخص کا وہ کلپ سماعت فرمائیے، اس کے بعد پھر میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ مولویوں کو زکوٰۃ دیا کرو جو حضرت علی شیر خدا سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان مولویوں کو زکوٰۃ دیا کرو جو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان مولویوں کو زکوٰۃ دیا کرو جو خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں۔ ان مولویوں سے بچا کرو، نہ چندہ دیا کرو، نہ زکوٰۃ دی کرو۔ جو یزید کے باپ کا عرس مناتے ہیں ان سے زکوٰۃ کو بھی بچایا کرو، اپنے رزق کو بھی بچایا کرو، ایسے مولویوں سے بچ کے رہا کرو۔ جو مولوی سرکار علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں ان کو کبھی بھی زکوٰۃ نہ دیا کرو، اپنی زکوٰۃ خراب نہ کیا۔ یہ میرا پیغام تھا۔ خود شریف کی تیاری کرو، اس پہ آتے سارے آتے ہو۔ تب پچھلی دفعہ ایک بس لے کے گیا، اس دفعہ 2 بسیں لے کے آنی، 2 بسیں لے کے آنی ہے۔ 11، 12، 13، 14 مارچ کو عرس شریف ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا، یہ شخص اس انور شاہ گیلانی کا خلیفہ ہے، یعنی انور شاہ گیلانی نے اس کو خلافت بھی دی ہوئی ہے اور یہ آگے لوگوں کو بھی مرید کرتا ہے۔ مگر اس کے عقیدے کی گندگی کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر کتنی گندگی ہے عقیدے کے لحاظ سے، اور جس نے اپنی بد باطنی کا اظہار اس انداز میں کیا۔ اب میں زیادہ اس پر دلائل نہیں پیش کرنا چاہتا، کیونکہ میرے استاد گرامی حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے مکمل ایک سیمینار کا انعقاد کیا جو کہ تقریباً 4 گھنٹوں پہ مشتمل ہے۔ اگر کوئی بھائی سننا چاہے تو یوٹیوب پہ جا کے
وہ سرچ کر سکتا ہے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار بائی ڈاکٹر جلالی۔ یہاں صرف میں انور شاہ گیلانی کے ساتھ وابستگان ہیں ان کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اور ان کے گھر سے دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر اس شخص کے مریدین یا اس کے مریدوں میں غیرت مند اگر کوئی ہے تو یہ جو میں اب حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، مجھے اللہ کے فضل پر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت پر پورا یقین ہے کہ اگر کوئی غیر جانبدار ہو کر میری یہ گفتگو سنے گا اور جو حوالہ میں پیش کر رہا ہوں اس کو اگر غیر جانبدار ہو کر کوئی دیکھے گا تو ضرور اس انور شاہ گیلانی سے وہ پوچھے گا کہ ذرا آپ بتائیے، آپ اپنے بڑوں کے لحاظ سے جو ہمارے بڑے لکھ کر کے گئے ہیں، اس قدر ان کے عقائد و نظریات سے آپ دور کیوں چلے گئے؟ آپ کی مجبوری کیا ہے کہ اپنے بڑوں کے عقائد و نظریات کو چھوڑ کر ان سے انحراف کر کے آپ اتنے دور کیوں چلے گئے ہیں اور روافظ کی گود میں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، سکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گی، خاندان سید عفیف الدین حسین الجیلانی الحموی رحمہ اللہ، احوال و آثار۔ اور اس کتاب کو شیع جہاں سے کیا گیا انجمن غوثیہ خدام سدرہ شریف، اور ملنے کے پتے کے لحاظ سے آپ کو سکرین پہ نظر آئے گا کہاں سے یہ آپ کو کتاب مل سکتی ہے، آپ رابطہ کر کے یہ کتاب بھی منگوا سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، صفحہ نمبر اس کا 140 ہے، سید عفیف الدین حسین الجیلانی رحمہ اللہ تعالی اور رد روافظ، صفحہ نمبر 140 ہے۔ اب اس کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرنے والے کون ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ یہ آپ نے بڑے ہی غور سے غیر جانبدار ہو کر یہ میری گفتگو سننی ہے۔ میں آج بالخصوص مخاطب ہوں سدرہ شریف سے جو ریلیٹڈ مریدین ہیں، حلقہ احباب ہے، میں ان سے آج مخاطب ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کون کرتا ہے۔ اگر جناب سدرہ شریف کے جو سجادہ نشین صاحب ہیں ان کی طبیعت پر گران نہ گزرے تو میں ان کی زبانی ان کو سنا سکتا ہوں کہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں۔ ذرا پیر انور شاہ صاحب گیلانی یہ اپنی زبان سے جو آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں کیا کچھ کہا ہوا ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ اب سوچو کہ ان سے زبردستی کرنے والا مومن ہے؟ بولو پھٹ کو کیڑی گل سمجھ دے ہو؟ ان سے ظلم کرنے والا مومن ہے، ان کے حقوق طلب کرنے والا مومن ہے، ان کو اذیت دینے والا مومن ہے، ان کو شہید کرنے والا مومن ہے، اس کو صحابی مانو گے، اس کو مومن مانو گے، اس کو مسلمان مانو گے؟ اگر اس دور میں کوئی ظالم، کوئی زندیق اور ملعون یہ نعرہ لگائے کہ بے قصور، کیسے بے خطا بے قصور، بے خطا بے قصور اگر کوئی نعرہ لگائے، جس قبیلے نے نبی کے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہو، کیا سمجھو گے وہ کون ہے؟ ہم میں سے ہو سکتے بولو؟ یہ تو گنگا ہونا تو تباہی کر چکا ہے، یہی آپ کا چپ رہنا تو تباہی کر چکا ہے۔ پہچانو کہ منافق کون ہے، پہچانو زندیق کون ہے، پہچانو ملعون کون ہے۔ نبی کے دشمن کو زندہ باد کہنے والا ہمارا ہو سکتا ہے؟ علی کے دشمن کو زندہ باد کہنے والا ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو جناب کا مرید آج کہہ رہا ہے وہ اصل میں جناب کا ہی تربیت یافتہ ہے۔ جناب نے جو تاکید مزید کے ساتھ ان کی تربیت کی ہے بار بار، اور ان کو بار بار بلوایا ہے اور ان کو پھٹ جانے کا ڈر دلا کر بغض معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انسٹال کی ہوئی ہے۔ ذرا یہ دیکھیے گا سید عفیف الدین شاہ صاحب کا نظریہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیعہ فرقے کا ظہور ایک یہودی سازش ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے 25 ہجری میں اسلام کی عداوت سے سرشار ہو کر از راہ منافقت مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاں سے دھتکارے جانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وافر عقیدت کا دم بھرنے لگا۔ اس لحاظ سے شیعان علی نے سر آنکھوں پر جگہ دی، اپنے مخصوص حلقے میں پہلے
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا شوشہ چھوڑا. جس طرح جناب پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی آپ بھی یہ فرماتے ہیں نا کہ روحانی لحاظ سے اور ولایت کے اعتبار سے پہلے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ آپ تقسیم کرتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے تو خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، مگر جو ولایت اور روحانی لحاظ سے پہلے خلیفہ ہیں وہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور در اور گھر کی آپ تقسیم کر کے جو اس طرح کی بولی بولتے ہیں تو یہ روافظ والی بولی ہے، اور یہ جناب کے رشتے میں کیا لگتے ہیں یہ خود ہی آپ اپنے مریدوں کو بتائیے گا. اور یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ جناب کے استانے سے شائع ہوئی ہے، اور جناب کے مرید عارف علی قادری نے اس کو تالیف کیا ہے، تصنیف کیا ہے. اس میں جو افضلیت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ کرنے کے لحاظ سے یہ یہودیوں کی سازش ہے جو کہ جناب بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں. آگے دیکھیے، پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا شوشہ چھوڑا، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کا دروازہ کھولا. اس کے بعد کس کے بعد؟ افضلیت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ کرنے کے بعد اس عبداللہ ابن سبا نے پہلے دعویٰ کیا افضلیت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور بعد میں پھر کیا کیا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کا دروازہ کھولا. تو جناب پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی اگر جناب کی طبیعت اور مزاج کے اندر اگر کوئی اکتاہٹ پیدا نہ ہو تو میں جناب کو اگر یہ کہوں کہ یہ جناب کا جو عمل ہے یہ یہودیوں والا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے صفحہ نمبر 140 ہے، اگر یہ نہ ہو تو میں اس کا مجرم اور ذمہ دار ہوں. اگر یہ اس میں لکھا ہے کہ افضلیت مولا علی کا دعویٰ یہ یہودیوں کا کام ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، تو پھر جو جناب کر رہے ہیں وہ کن کا طریقہ ہوا؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تبرہ کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، وہ کون ہے؟ رافضی ہے. اس کتاب کی روشنی میں ناظرین کرام آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی، اور بالخصوص جو آستانہ عالیہ سدرہ شریف سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سے میں مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، جناب کے جو پیر صاحب ہیں جناب پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی، وہ تو جناب ایمان ابی طالب کے لحاظ سے بڑی شد و مد کے ساتھ کس طرح کا اظہار کرتے ہیں، ذرا یہ بھی سماعت فرما لیجیے. بہت اچھا جملہ چھوڑا، سیدنا ابو طالب سب کہو علیہ السلام، پھر کہو حضرت ابو طالب علیہ السلام پہلا مسلمان، پہلا صحابی اور کفیل رسول اللہ ہے، اور ہمارے لیے ایمان آزمانے کے لیے ایمان کی کسوٹی ہے. تھوڑا سا آپ کی تقریر کو آگے لے جا رہا ہوں. جو ابو طالب کو علیہ السلام کہے گا وہ ہمارا ہے. کیا کہا وہ؟ پھر کہیے ذرا. اور جو ان کے بارے میں گندی زبان ہلائے وہ ہمارا نہیں ہے. بولیے وہ ہمارا نہیں ہے. اس سے دور رہنا چاہیے. اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں. جو علی کے باپ کو کافر کہے وہ مومن ہے؟ کبھی بھی نہیں. بولو کبھی بھی نہیں. بولو علی کا باپ مسلمان ہے اور صحابی ہے. جی ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا، اور آستانہ عالیہ سدرہ شریف کے وابستگان نے بھی سماعت فرمایا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ اس کتاب میں ایمان ابی طالب کے لحاظ سے کیا لکھا ہے. یہ کتاب ہے اور نہیں. اس میں دیکھیے گا صفحہ نمبر اس کا ہے 148 148. اس میں لکھتی ہیں کہ اور ان دونوں چراغوں پر بھی رحمت نازل ہو جنہوں نے کفر کو دور کیا اور اسلام کی شمعیں جلائیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دونوں چچا ہیں اور ان دونوں نے ہی اسلام کی شمعیں جلائیں. یہاں پر جناب ابی طالب کا ذکر نہیں کیا گیا. تو آج جو کہے کہ جو ایمان ابی طالب کا قائل نہیں، جو ایمان ابی طالب کو مانتا نہیں، اس کا اپنا ایمان ثابت نہیں ہے، تو پھر اس سے کیا پتا چلا کہ جناب سید عفیف الدین حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ ایمان ثابت نہیں. اگر ان کا ایمان ثابت نہیں
پھر جو ان کے بڑے ہیں کیا ان کا ایمان ثابت ہوگا؟ پھر تو جس آستانہ عالیہ کی جناب پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی آپ کمائی کھا رہے ہیں اور ان بزرگوں کی کمائی کھا رہے ہیں، آپ تو ان بزرگوں کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو ان کے مریدین ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری باتیں ان کی نازک طبیعت پر گراں گزر رہی ہوں، مگر یہ میری ذمہ داری ہے۔ ایک تو ہمارے قائد حضور قبلہ امام جلالی زیدی شرفو نے جب ہمیں پڑھایا سکھایا، ہماری تربیت کی، تو اس دوران سر فہرست یہ چیز رکھی ہے کہ جب بھی دین پر حملہ ہو، جب بھی مسلک پر حملہ ہو، اس وقت ذوق صلح کلیت اور شوق مقبولیت کی دلدل میں نہیں پھنسنا، بلکہ اس وقت کھڑے ہونا ہے اور حق کو بیان کرنا ہے۔ اور یہاں جو میں ایک اور حوالہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جناب پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی کے جو مریدین ہیں، یہ جو معاملہ بنا، یہ اس کے خلیفے کا جو کلپ نظروں سے گزرا، جو اس پر عوام اہل سنت کے جذبات مجروح ہوئے، تو کئی محبین فی اللہ نے مجھ سے بھی رابطہ کیا اور کہا کہ جی اس کے مرید یہ کہتے ہیں کہ جی چھوڑ دو اور اس معاملے کو یہاں پر ہی دفن کر دو۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری میں آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 144 ہے۔ اب اس پر کیا لکھا ہے؟ حدیث مبارکہ نقل کی ہے، قال علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا۔ ہو سکتا ہے عربی کے سمجھنا ہے، تو اس کتاب میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہی میں سیم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فتنوں کا ظہور ہو، یا فرمایا کہ جب بدعقیدگیوں کا ظہور ہو اور میرے اصحاب کو طعن و تشنیع کی جائے، تو عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا لازم ہے، ورنہ اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ تو لہٰذا یہ اس کتاب میں بھی یہ ذمہ داری دکھائی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے، اور پھر سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس سدرہ شریف کے سجادہ نشین انور شاہ گیلانی پہ کہ خود اس کتاب کو جو اس نے شائع کروایا تو اس پر خود عمل کرتا۔ جب خود عمل نہیں کیا تو پھر مریدوں نے کہاں کرنا ہے؟ سب اصحابی، جب میرے اصحاب کو طعن و تشنیع کا نشانہ ٹھہرایا جا رہا ہو، سب و شتم کیا جا رہا ہو، تو اس وقت عالم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ ہم اس لیے بولتے ہیں، اور قبلہ امام جلالی شرفو اس لیے بولتے ہیں اور بار بار متنبہ کر رہے ہیں تم لوگوں کو کہ خدا کے لیے اپنے ایمان کو خراب نہ کرو اور اپنی قبر کو اندھیری نہ بناؤ۔ اب یہاں پر کچھ ہمارے خیر خواہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی آل میں سے ہیں، تو لہٰذا وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو میں انہیں ان کی کتاب سے ہی، چونکہ یہ ان کے آستانے سے شائع ہوئی ہے، یہ دکھانا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 135 ہے، بد مذہب و بد عقیدہ جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہوں ان کی تعظیم نہیں۔ پہلے تو میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تبرہ کرتا ہے اور افضلیت مولا علی کا قائل ہے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پر افضلیت دیتا ہے، یعنی خلفائے ثلاثہ پر، تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور یہ رافضی ہے ایسا کرنے والے۔ تو اب اس کے لحاظ سے کیا لکھتے ہیں؟ سید عفیف الدین حسین شاہ علیہ رحمہ بحیثیت جید عالم دین ہونے کے بعد عقیدگی کی نحوست سے اچھی طرح باخبر ہیں، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ سید دو قسم کے ہیں، ایک اہل سنت و جماعت، دوم شیعہ، یعنی بعض شیعہ بھی اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں۔ بالفرض ایسے لوگ سید ہوں بھی تو عقیدہ کفریہ کی وجہ سے نسب منقطع ہو جاتا ہے، نسب منقطع ہو جاتا ہے اور تعظیم باقی نہیں رہتی۔ صرف اہل سنت صحیح العقیدہ سید کی تعظیم ضروری ہے، اور یہ حدیث اسی کے لیے ہے جو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بھی ہوں اور سید بھی ہوں۔ رافضی سید کی تعظیم لازمی نہیں ہے۔ مفتاح العارفین شریف سید عفیف الدین حسین شاہ الجیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہ خود فیصلہ کر لیجئے۔ اور یہاں ضمن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ اس آستانہ سے وابستگان ہے، وہ کہتے ہیں یہ دکھائیں جی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس منانا یہ کہاں لکھا ہے؟ اگرچہ اس کے جواب سینکڑوں ہیں، مگر میں یہاں ان کی زبانی ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ جو کلپ مجھے بھیجا گیا، جس شخص کا بھیجا گیا، میں اسے جہنمی کتا کہوں گا۔ وہ لوگوں کو ترغیب دلا رہا تھا، سالانہ عرس آ رہا ہے، پچھلے سال اگر ایک گاڑی گئی تھی تو اس سال 2 جانی چاہیے، 3 جانی چاہیے۔ شریف کی تیاری کرو، اس پہ آتے سارے آتے ہو، سب پچھلی دفعہ ایک بات لے کے گئے ہو، اس دفعہ 2 بسیں لے کے آنی، 2 بسیں لے کے آنی ہے۔ 11، 12، 13، 14 مارچ کو عرس شریف ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ علانیہ لوگوں کو ترغیب دلانا کہ میرے پیر کے عرس میں جاؤ،
میں کہتا ہوں لاکھوں پیر، لاکھوں ولی، غوث، قطب، ابدال صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے، ایک لمحے کی نیند کا مقابلہ اور ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ کہاں آج کی یہ پیر کا عرس اور کہاں صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس۔ پہلے نمبر پہ تو یہ دکھاؤ نا کہ یہ کہاں لکھا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو دوست عرس مقدس پہ جا رہے ہیں، ہو سکے تو یہ کتاب آپ ساتھ لے کر کے جائیں۔ اگر یہاں سے نہ ملے تو مجھے امید ہے کہ وہاں جو عرس کی تقریب ہوگی، وہاں جو بکس کے سٹال لگے ہوں گے، وہاں پہ یہ مل جائے گی، وہاں سے یہ ضرور خریدیے گا اور اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ اور پھر آپ نے پیر صاحبان کی، یعنی جتنے بھی پیر ہیں، ظاہر ہے کہ خلیفے در خلیفے بنتے جا رہے ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش کیجیے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے اور آپ ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ عقیدہ اہل سنت پر کون ہے اور عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کون کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔